بیٹی کب مرجھاتی ہے؟ جب وہ بولنا چھوڑ دے، یا جب وہ ہنسنا چھوڑ دے، یا پھر تب جب وہ سب کے سامنے ٹھیک نظر آئے، لیکن اکیلی ہو تو آنکھوں میں سوال لیے چپ چاپ بیٹھ جائے۔ بیٹیاں شور مچا کر نہیں ٹوٹتیں، وہ چیخ کر نہیں بکھرتیں، وہ آہستہ آہستہ خاموشی سے مرجھاتی ہیں۔ اور المیہ یہ ہے کہ لوگ مرجھائے ہوئے پودے کو دیکھتے ہیں، جڑوں کو نہیں۔ بیٹی کو ایک دن اس کے آنگن سے جڑوں سمیت اکھاڑ لیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے اب یہ نئی زندگی ہے، اب یہ سمجھدار ہے، اب یہ صبر کرے گی۔ لیکن کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ جڑوں کے بغیر کون سا پودا فوراً ہرا رہتا ہے۔ واصف علی واصف وہ کہا کرتے تھے، انسان کو توڑنے کے لیے شور نہیں، خاموشی کافی ہوتی ہے۔ اور بیٹی اسی خاموشی میں آہستہ آہستہ ٹوٹتی ہے۔ نیا گھر، نیا لہجہ، نئے اصول، نئی آنکھیں، نئی توقعات، اور بیٹی کے حصے میں صرف ایک چیز، ایڈجسٹمنٹ۔ وہ سیکھ لیتی ہے کہ کب بولنا ہے اور کب چپ رہنا ہے۔ وہ سمجھ جاتی ہے کہ کون سی بات بدتمیزی کہلائے گی اور کون سا درد ناشکری۔ پھر ایک دن وہ بولنا ہی چھوڑ دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دل وہ برتن ہے، اگر اسے بار بار توڑا جائے تو آخر کار خالی ہو جاتا ہے۔ بیٹی کا دل بھی آہستہ آہستہ خالی ہو جاتا ہے، خواہشوں سے، خوابوں سے، شکایتوں سے۔ اور پھر لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں آج کل ویسی نہیں رہی۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہم نے اس سے کیا لے لیا۔ بیٹی کو بدلا گیا مگر اس کے درد کو نہیں سمجھا گیا، اسے صبر کا سبق دیا گیا مگر اس کے آنسوؤں کو کمزوری کہا گیا۔ اور جب وہ بالکل خاموش ہو گئی تو کہا گیا دیکھو کتنی سمجھدار ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ سمجھداری کے نام پر اسے تھکا دیا گیا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں بیٹی مرجھانا شروع کرتی ہے، باہر سے زندہ، اندر سے خالی۔ اور یہاں سے ایک سوال جنم لیتا ہے، کیا بیٹی واقعی کمزور ہوتی ہے یا اسے کمزور بنا دیا جاتا ہے؟ یہاں خاموشی صرف عادت نہیں رہتی، یہاں خاموشی مجبوری بن جاتی ہے، کیونکہ اب بیٹی صرف بیٹی نہیں رہتی، اب وہ بہو ہے، اور بہو ہونے کا مطلب صرف رشتہ بدلنا نہیں، زندگی کا وزن بدل جانا ہے۔ اب اس سے کہا جاتا ہے یہاں ایسا نہیں ہوتا، یہ ہمارے گھر کا طریقہ ہے، تمہیں عادت ڈالنی ہوگی۔ اور بیٹی ہر جملے پر خود کو تھوڑا تھوڑا موڑ لیتی ہے۔ کوئی نہیں پوچھتا کہ کیا وہ تھک گئی ہے، کوئی نہیں دیکھتا کہ وہ جو ہنستی تھی اب ہنسی کیوں ادھوری ہے۔ سسرال میں بیٹی سے سب کچھ مانگا جاتا ہے، صبر، برداشت، خاموشی، قربانی، مگر اسے انسان سمجھ کر کچھ نہیں دیا جاتا۔ واصف علی واصف رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، جب انسان کو حق مانگنے پر شرمندہ کر دیا جائے تو وہ چپ رہنا سیکھ لیتا ہے، اور یہی خاموشی اسے اندر سے کھا جاتی ہے۔ بیٹی کے ساتھ اکثر یہی ہوتا ہے، اگر وہ بولے تو بدتمیز، اگر روئے تو کمزور، اگر خاموش رہے تو اچھی بہو، اور اگر ٹوٹ جائے تو کہا جاتا ہے ہم نے تو کچھ نہیں کیا۔ یہاں بیٹی سب سے خطرناک کام سیکھتی ہے، اپنے درد کو جائز نہ سمجھنا۔ وہ سوچتی ہے شاید مسئلہ مجھ میں ہے، شاید میں زیادہ حساس ہوں، شاید یہی زندگی ہے، اور یہی وہ سوچ ہے جہاں سے مرجھانا شروع ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ظلم صرف مارنے کا نام نہیں، کسی کو اس کے حق سے محروم کرنا بھی ظلم ہے، مگر سسرال میں بیٹی کے حق اکثر قربانی کے نام پر دبا دیے جاتے ہیں۔ اسلام نے بہو کو خادمہ نہیں بنایا، اسلام نے عورت کو بوجھ نہیں کہا، اسلام نے رشتوں کو عدل پر رکھا ہے، نہ کہ برداشت پر۔ لیکن ہم نے دین کو نہیں، رواج کو پکڑ لیا، ہم نے صبر کو خاموشی بنا دیا اور اطاعت کو خود مٹانے کا نام دے دیا۔ بیٹی اگر کہہ دے کہ مجھے تکلیف ہے تو جواب آتا ہے، ہم نے بھی تو صبر کیا تھا، لیکن کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ کیا ہر ظلم اس لیے درست ہو جاتا ہے کہ وہ پرانا ہے۔ بیٹی کے آنسو اکثر رات کی تنہائی میں گرتے ہیں، وہ دن بھر سب کچھ سنبھالتی ہے اور رات کو خود کو سمیٹتی ہے۔ یہاں وہ اللہ سے بات کرتی ہے کیونکہ انسانوں سے امید ختم ہو چکی ہوتی ہے۔
اس کا ایمان یا تو اسے بچا لیتا ہے یا وہ اور زیادہ ٹوٹ جاتی ہے۔ اسلام یہاں بیٹی کے ساتھ کھڑا ہے۔ اللہ نے عورت کو سکون کہا ہے، بوجھ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہو۔ مگر سوال یہ ہے، کیا ہم نے اس حدیث کو صرف اپنی بیٹیوں کے لیے رکھا یا بہوؤں کے لیے بھی؟ بیٹی سسرال میں اکثر اکیلی ہوتی ہے، شوہر مصروف، گھر والے توقعات میں اور وہ خود کو ثابت کرنے میں۔ وہ اگر تھک جائے تو کہا جاتا ہے ابھی تو شادی نہیں ہے، اگر بولے تو کہا جاتا ہے آہستہ آہستہ سیکھ جائے گی، اور اگر چپ ہو جائے تو سب مطمئن۔ مگر کوئی یہ نہیں جانتا کہ خاموش عورت سب سے زیادہ ٹوٹ چکی ہوتی ہے۔ واصف علی واصف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جو عورت ہر بات سہ لے وہ مضبوط نہیں بلکہ بہت تنہا ہوتی ہے، اور بیٹی کی تنہائی اس کا اصل زخم ہے۔ وہ کسی سے لڑ نہیں سکتی کیونکہ اسے رشتہ بچانا ہے، وہ کسی کو چھوڑ نہیں سکتی کیونکہ اسے صبر سکھایا گیا ہے، اور وہ خود کو بھی نہیں چھوڑ سکتی کیونکہ اسے جینا ہے۔ یہی وہ دائرہ ہے جہاں بیٹی آہستہ آہستہ مرجھاتی ہے، بغیر شور، بغیر شکایت، بغیر الزام، صرف خاموشی کے ساتھ۔ اور اب سوال یہ نہیں کہ بیٹیاں کیوں مرجھا جاتی ہیں، اصل سوال یہ ہے، کیا ہم ان کی جڑوں کو پانی دے رہے ہیں یا صرف ان سے توقعات نچوڑ رہے ہیں؟ اسلام میں بیٹی کی واپسی، عزت اور سہارا، وہ مقام جہاں بیٹی کے لیے واپسی کا راستہ بھی سوال بن جاتا ہے۔ یہ سوال صرف گھر بدلنے کا نہیں ہوتا، یہ سوال ہوتا ہے عزت کا، قبولیت کا اور اپنائیت کا۔ بیٹی جب پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے تو سوچتی ہے کیا میرے لیے اب بھی کوئی جگہ ہے، کیونکہ ہم نے سماج میں واپسی کو ناکامی بنا دیا ہے۔ بیٹی اگر تھک جائے تو کہا جاتا ہے اب واپس آ کر کیا کرے گی، اگر صبر کرے تو کہا جاتا ہے اچھی عورت ہے، اور اگر بولے تو کہا جاتا ہے رشتے توڑنا چاہتی ہے۔ مگر اسلام یہاں خاموش نہیں ہے۔ اسلام بیٹی کو بوجھ نہیں سمجھتا، اسلام بیٹی کو امانت کہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے یہاں بیٹیاں ہوں اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے تو وہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے پردہ بن جائیں گی۔ سوچئے، جہنم سے پردہ، یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ بیٹی کی قدر ہے جو اللہ نے خود بیان کی۔ اسلام میں بیٹی کی واپسی رسوائی نہیں، رحمت ہے۔ بیٹی اگر ٹوٹ کر آئے تو اسے جوڑنا عبادت ہے، بیٹی اگر رو کر آئے تو اسے سینے سے لگانا صدقہ ہے، بیٹی اگر خاموش ہو تو اس کی خاموشی پڑھنا فرض ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کے معاملے میں نہایت رحم دل تھے، نرم تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جب آتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے، انہیں اپنے پاس بٹھاتے، ان کے ماتھے کو چومتے۔ یہ عمل صرف محبت نہیں تھا، یہ پیغام تھا، یہ اعلان تھا کہ بیٹی عزت کی حقدار ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صرف نماز تک محدود کر دی، مگر بیٹی کے معاملے میں اسے بھول گئے۔ اسلام میں بیٹی کا سہارا صرف والدین نہیں، اللہ خود بنتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے کہ وہ کمزوروں کے قریب ہے اور مظلوم کی آہ اس تک پہنچتی ہے۔ بیٹی جب صبر کرتی ہے تو وہ ہار نہیں مانتی، وہ اللہ پر معاملہ چھوڑ دیتی ہے، اور جو اللہ پر چھوڑ دے اللہ اسے ضائع نہیں کرتا۔ واصف علی واصف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، صبر وہ دروازہ ہے جس کے پیچھے اللہ ہوتا ہے۔ بیٹی کا صبر اکثر بہت خاموش ہوتا ہے، وہ کسی کو بتاتی نہیں، بس اللہ کو جانتی ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں اللہ اس کا ولی بن جاتا ہے۔ اللہ بیٹی کے آنسو گنتا ہے، اس کی راتیں دیکھتا ہے، اس کے جذبات کو جانتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ مظلوم کی دعا اور اس کے آنسوؤں کے درمیان کوئی پردہ نہیں رکھتا۔ بیٹی جب صبر کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہوئے خاموشی سے جیتی ہے تو اللہ اس کے لیے راستے کھولتا ہے، ایسے جیسے کوئی سوچ بھی نہ سکے۔ کبھی دل کو سکون دیتا ہے، کبھی لوگوں کے دل بدل دیتا ہے، اور کبھی ایسی عزت دیتا ہے جو کسی رشتے کی محتاج نہیں ہوتی۔
اسلام میں عورت کی عزت اس کی قربانی سے نہیں، اس کے مقام سے ہے۔ اگر بیٹی واپس آئے تو اسے سوال نہ بنایا جائے، سہارا بنایا جائے۔ اگر بیٹی رک جائے تو اسے قید نہ کہا جائے بلکہ محفوظ سمجھا جائے، کیونکہ ہر رشتہ بچانا فرض نہیں مگر ہر جان بچانا فرض ہے، اور بیٹی ایک جان ہے جسے اللہ نے بڑی محبت سے بنایا ہے۔ آخر میں بیٹی کے لیے ایک سچ: تم اکیلی نہیں ہو، تم کمزور نہیں ہو، تمہارا صبر ضائع نہیں جائے گا۔ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، اور وہ خاموش بدلہ بہترین طریقے سے دیتا ہے، اور وہ دن ضرور آئے گا جب تم کہو گی میں نے صبر کیا اور اللہ نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ یہی ہے اسلام میں بیٹی کا سہارا، عزت اور واپسی کا مقام۔ بیٹی کی خاموش دعا، اللہ کا خاموش جواب۔ اور پھر ایک مقام ایسا بھی آتا ہے جہاں بیٹی انسانوں سے بات کرنا چھوڑ دیتی ہے، شکایت نہیں کرتی، گلے نہیں کرتی، وضاحت نہیں دیتی، بس اللہ سے بات کرتی ہے۔ یہ وہ دعائیں ہوتی ہیں جو الفاظ میں نہیں ہوتی، صرف آنکھوں میں ہوتی ہیں۔ وہ رات کو سجدے میں اللہ کو پکارتی ہے، یا اللہ تو جانتا ہے میں نے کتنا صبر کیا ہے۔ یہ وہ دعا ہے جو سنی جاتی ہے، دکھائی نہیں دیتی۔ لوگ سمجھتے ہیں اللہ نے دیر کر دی، مگر حقیقت یہ ہے اللہ خاموشی سے تیاری کر رہا ہوتا ہے۔ بیٹی کا صبر اللہ کے یہاں کمزوری نہیں، سرمایہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اجر عطا فرماتا ہے۔ بغیر حساب یعنی اتنا کہ انسان خود حیران رہ جائے۔ اللہ بیٹی کے آنسوؤں کو ضائع نہیں کرتا، وہ کبھی دل کو ایسا سکون دیتا ہے جو کسی انسان کے بس میں نہیں، کبھی ایسے لوگوں کو ہٹا دیتا ہے جو دکھ کا سبب ہوتے ہیں، اور کبھی وہ عزت دیتا ہے جو کسی رشتے کی محتاج نہیں ہوتی۔ واصف علی واصف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جب انسان سب سے خاموش ہو جائے تو اللہ سب سے زیادہ بولتا ہے۔ بیٹی کی زندگی میں یہی لمحہ آتا ہے جب شور ختم ہوتا ہے اور اللہ کا جواب شروع ہوتا ہے۔ یہ جواب شاید فوراً نظر نہ آئے مگر دل کو بدل دیتا ہے۔ بیٹی جو ٹوٹ چکی ہوتی ہے وہ دوبارہ جڑنے لگتی ہے، نئے سرے سے خود کو پہچاننے لگتی ہے۔ وہ سمجھ جاتی ہے کہ اس کی قدر لوگوں کے رویوں سے نہیں، اللہ کے علم سے ہے، اور یہی شعور اسے زندہ رکھتا ہے۔ آخر میں اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو لگی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ باتیں آپ کے لیے تھیں، آپ اکیلی نہیں ہیں، آپ کا صبر دیکھا جا رہا ہے۔ یا اللہ ہر اس بیٹی کو جو خاموشی سے صبر کر رہی ہے اپنا خاص سہارا عطا فرما، اس کے دل کے بوجھ کو ہلکا کر دے، اس کی آنکھوں کے آنسو اپنے کرم سے بدل دے۔ یا اللہ اسے ایسی عزت دے جو کسی کے رحم کی محتاج نہ ہو، اور ایسا سکون دے جو صرف تیرے قرب سے ملتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔